نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب یوم اس دن کو یاد کرو یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسل رسولوں کو فیقول اور پھر پوچھے گا ان سے ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب ملا تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا قالوا وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں انک بے شک آپ انت علام الغیوب آپ ہی غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں اذ قال اللہ اس واقعے کو بھی یاد کرو جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی یاد کر تو میری نعمت کو علیک جو تجھ پر ہے وعلی والدتک اور جو تیری ماں پر ہے اذ ایدتک جب میں نے قوت دی تجھ کو بروح القدس روح القدس کے ذریعے سے مدد کی تکلم الناس اور تو نے بات کی لوگوں سے فی المہدی پنگھوڑے کے اندر بھی وکہلا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جب سکھا دی میں نے تجھ کو کتاب والحکمت اور حکمت والتورات اور تورات بھی سکھائی والانجیل اور انجیل بھی سکھائی وَإِذْ تَخْلُقُ اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جب تو بناتا تھا من الطین مٹی سے کہیات الطیر پرندوں کی شکلیں بِإِذْنِی میرے حکم سے فَتَنْفُخُ فِیہا پھر تو اس کے اندر پھونک مارتا تھا فَتَکُونُ طَیْرًا پس وہ اصلی پرندہ بن جاتا تھا بِإِذْنِی میرے حکم کے ساتھ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ اور تو شفا دیتا تھا یعنی تندرست کرتا تھا الأکمحَ پیدائشی اندھے کو والابرص اور کوڑ کے مرض والے کو بِإِذْنِی میرے حکم سے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اس کو بھی یاد کرو جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے یعنی مردوں کو زندہ کرتا تھا وَإِذْ كَفَفْتُ اور جب میں نے روک لیا بنی اسرائیل کو عنک تجھ سے اذ جئتہم جب آیا تو ان کے پاس بالبینات کھلی کھلی نشانیاں لے کر فقال الذین پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا منہم ان میں سے ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر کھلا ہوا جادو وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور جب میں نے دل میں بات ڈال دی الی الحواریین تیرے حواریوں کے ان آمنوا بی کہ وہ مجھ پر بھی ایمان لائیں وبرسولی اور میرے رسولوں پر بھی ایمان لائیں قالوا تو حواریوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے واشہد اور لکھ دیجئے ہمیں بطور گواہ باننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں اذ قال الحواریون اللہ کہتے اس دن کو بھی اس واقعے کو بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدہ کہ اتار دے ہمارے اوپر ایک دسترخوان من السماء آسمان سے قال کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو ایسے مطالبے نہ کرو قالوا کہنے لگے حواری نریدو ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں ان ناکل منہا کہ ہم اس سے کھائیں وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں ونعلم اور ہم یہ بھی جان لیں ان قد صدقتنا کہ تو نے جو کچھ ہم سے کہا سچ کہا ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم گواہ بن جائیں گواہی دینے والوں میں ہو جائیں کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا اے ہمارے رب انزل علینا اتار دے ہمارے اوپر مائدۃ من السماء آسمان سے ایسا دسترخوان تکون لنا جو بن جائے عیداً لاولینا و آخرینا ہمارے پہلے اور بعد والوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے عید کا دن بن جائے وآیۃ من کا اور تیری طرف سے یہ نشانی بھی ہو وارزقنا تو ہمیں رزق عطا فرما وانت خیر الرازقین بے شک تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم میں بے شک ضرور اتاروں گا تمہارے اوپر فمن یکفر پس جو شخص انکار کرے گا بعد اس کے دسترخوان آ گیا اس سے کھانا کھا لیا پھر جو انکار کرے گا منکم تم میں سے اس کے اترنے کے بعد فإنی اعذبہ عذابا پھر میں اس کو عذاب دوں گا ایسا عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین تو میں نے کبھی کسی جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جب ان کا منہ بولا مطالبہ پورا ہو جائے گا تو پھر ان کو یہ سزا ملے گی وَإِذْ قَالَ اللہ فرماتے اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم انت قلتا کیا
تو نے کہا تھا للناس لوگوں کو اتخذونی کہ وہ معبود بنا لیں مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہینی دو معبود بنا لیں من دون اللہ کو چھوڑ کر۔ قال حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا حق ہے، ان اقولا کہ میں وہ بات کہوں ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، ان کنت اگر میں نے کہا ہے، فقلت اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمت یا اللہ تو آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے اندر چھپا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں آپ کی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا، انک انت بے شک آپ ہی علام الغیوب غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں اور غیب کا پورا پورا علم رکھنے والے ہیں۔ ما قلت لهم میں نے نہیں کہا ان کو الا مگر صرف اتنا، امرتنی بھی میں نے تو ان کو حکم دیا، ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ ربی میرا بھی رب ہے وربکم تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا میں ان پر گواہ ہوں اس بات کا، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں رہا کہ میں ان کو آپ ہی کی طرف اور آپ کی بات کی طرف ہی بلاتا اور کہتا رہا۔ فلما توفیتنی پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنتا پھر تو آپ ہی انت الرقیب علیہم ان پر نگہبان تھے، ان کے نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید اور آپ ہی ہر چیز پر گواہ ہیں کیونکہ ہر چیز آپ کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ان تعذبہم اگر آپ ان کو عذاب دیں فإنہم عبادک وہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں فإنک بے شک آپ کی یہ معافی جو ہے انت العزیز الحکیم کیونکہ آپ صاحب اقتدار بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم یہ ایسا دن ہے ینفع الصادقین صدقہم نفع دے گا صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، لہم جنات ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ذالک یہ الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمینوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات اور اندھیرے کو پیدا کیا، والنور اور روشنی کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون وہ دوسروں کو بھی رب کے برابر بناتے ہیں، هو الذی اللہ وہ ذات ہے خلقکم من طین جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضا اجلا اور پھر جو ہے تمہاری زندگی لکھ دی، یعنی اس کی ایک میعاد مقرر کر دی کہ تم کب تک زندہ رہو گے، واجل مسمى عندہ اور اس کے پاس ہی لکھی ہوئی ہے وہ مدت کب تک زندہ رہو گے، دوبارہ کب اٹھائے جاؤ گے، ثم انتم تمترون پھر تم اس مسئلے میں شک کرنے لگ گئے، وہو اللہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے فی السماوات جو آسمانوں میں بھی ہے، وفی الارض اور زمینوں کے اندر بھی ہے، یعلم وہ جانتا ہے سرکم تمہاری چھپی باتوں کو بھی، وجہرکم تمہاری کھلی باتوں کو بھی، ویعلم اور جانتا ہے ما تکسبون جو کچھ تم کماتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، وما تأتیہم من آیت نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم اس کی رب کی نشانیوں میں سے، اللہ مگر کانوا عنہا معرضین یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، فقط کذبوا پکی بات ہے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے بالحق حق بات کو، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آ چکی، اللہ فرماتے ہیں فسوف عن قریب یأتیہم آئے گی ان کے پاس، انباء اسی کی خبر، ما کانوا جس کے ساتھ تھے وہ یستہزئون مذاق کرتے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا، جس مصیبت کا، جس موت کا، جس موت کے بعد اٹھائے جانے کا، جس حساب و کتاب کا، یہ چیزیں عن قریب ان کو پیش آ جائیں گی۔ اولم یہ اللہ فرماتے کیا تم دیکھتے نہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کم اہلکنا کتنے قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن مختلف زمانوں میں، مکناہم فی الارض ہم نے ان کو ایسی مضبوط حکومتیں دی تھی، ما لم نمکن لکم تمہیں ایسی مضبوط حکومت نہیں دی، وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور بھیجی ہم نے آسمان سے ان کے اوپر مدرارا موسلادھار بارش، وجعلنا الانہار اور کر دی ہم نے ان کے لیے نہریں بہنے والی، من تحتہم جو ان کے محلات اور باغات کے نیچے سے بہتی تھی، فاہلکناہم پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم اور پیدا کی ہم نے اس کے بعد قوما آخرین دوسری قوم پیدا کر دی، ولو نزلنا
اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے ایک اشکال کا جواب ہے، اگر ہم اتار دیتے علیک تجھ پر کتاباً ایسی کتاب فی قرطاسن جو کاغذ پر لکھی ہوتی، فلمسوہ بایدیہم تو یہ مس کرتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو، یعنی اسے ہاتھ لگا کر دیکھ بھی لیتے کہ ہاں یہ کاغذ ہے، یہ لکڑی پر لکھی ہوئی کتاب آئی ہے، یہ لوہے کے تخت پر لکھی ہوئی کتاب آئی ہے، یہ پتھر پر لکھی ہوئی ہے، یوں ہاتھ لگا کے دیکھ بھی لیتے۔ لقال الذین کفروا پھر بھی کہنا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر کھلا ہوا جادو ہے۔ وقالوا اور یہ کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک کیوں نہ اتارا گیا اس کے اوپر فرشتہ، یعنی کوئی فرشتہ نبی بنا کر کیوں نہ اتارا گیا۔ اللہ فرماتے ولو انزلناہ ملکن اگر ہم فرشتہ اتارتے لقضی الامر پھر تو معاملہ مکمل ہو جاتا، ان کے کہنے کے مطابق اگر ہم فرشتہ اتار دیتے پھر یہ نہ مانتے پھر تو معاملہ اسی وقت ختم ہو جانا تھا۔ ثم لا ينظرون پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں ولو جعلناہ ملکن اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق بنا دیتے رسول فرشتے کو، لجعلناہ رجلا تو بناتے ہم اس کو بھی انسانی شکل میں، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ پھر یہ وسوسے میں پڑ جاتے اس کے بارے میں، ما یلبسون جیسے کہ اب یہ وسوسے میں پڑے ہیں، پھر کہتے یہ تو انسان ہے، ظاہر ہے اب فرشتہ کسی شکل میں تو آنا ہی تھا، فرشتے کی اپنی تو کوئی شکل نہیں، وہ انسانی شکل میں بھیجا جاتا، پھر ان کو یہی شبہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ پکی بات ہے استہزیہ مذاق اڑایا کیا برسل من قبلک تجھ سے پہلے بہت سے رسولوں کا، فحاق بالذین پھر گھیر لیا ان لوگوں کو، سخروا منہم جو ان میں سے مذاق اڑاتے تھے، ما کانوا اسی چیز نے یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے گھیر لیا اور اسی نے آ کر جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے کلام مقدس کو سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔